لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں زیادہ کر دے اور آپ جو کچھ سنیں اسے دل میں اتار دے اور پھر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ریاض الصالحین میں آج ہم اس باب کے تحت پڑھیں گے باب الحثی علی الاکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے، سوال سے بچنے اور دوسروں کو دینے سے گریز نہ کرنے کی ترغیب اور تاکید۔ عنوان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے اور سوال سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو دینے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ آیت سورہ جمعہ سے لی گئی ہے۔ سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کی فرضیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ جمعہ کے دن کاروبار کی اجازت دی ہے، لیکن عین جو جمعہ کا وقت ہے اس وقت کاروبار کو حرام کر دیا ہے۔ یہ بات میں اس بیک گراؤنڈ میں کہہ رہی ہوں کہ یہود پر ہفتے کے دن سارا دن کاروبار حرام تھا۔ ہفتے کا پورا دن وہ اس بات کے پابند تھے کہ وہ پورا دن کوئی دنیا کا کام نہ کریں گے اور سارا دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو جب ہم اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے اوقات سے پہلے بھی اور جمعے کے اوقات کے بعد بھی ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس آیت میں یہی ذکر ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کے لیے بلایا جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس وقت جمعے کے لیے انسان مسجد میں آ جائے اور جب جمعہ پڑھ لے تو اس کے لیے پھر بعد میں اجازت ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے، نماز ختم ہونے سے مراد جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تم نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم اپنا کاروبار کر سکتے ہو۔ ایک بات جو میں واضح کرنا لازمی سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ عین جمعے کے اوقات میں آج کل کے حساب سے سمجھ لیجئے مثلاً 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک، کیونکہ جمعے کی اس میں تیاری بھی شامل ہے، نہانا بھی ہے، غسل بھی کرنا ہے، مسجد کی طرف بھی آنا ہے، تو 12 بجے سے لے کے 2 سوا 2 بجے تک یہ وہ وقت ہے جب کاروبار حرام ہوگا۔ ہاں آپ نے جمعہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ کو پھر کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جو یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو اس سے مراد کاروبار کرنا ہے، روزی تلاش کرنا ہے۔ جب انسان کاروبار کے ذریعے یا نوکری کے ذریعے مال کماتا ہے تو پھر اسے دوسروں سے مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ علاوہ ازیں وہ خود اس قابل ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر سکے بلکہ دوسروں پر بھی خرچ کر سکے، صدقہ اور خیرات دے سکے۔ حدیث نمبر 539 حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک شخص کا رسیاں لے کر پہاڑ پر جانا کہ وہ ان سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر لادے اور پھر اسے بیچے،
اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ذلت سے بچا لے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، وہ چاہیں تو اسے دیں اور چاہیں تو انکار کر دیں۔ یعنی ایک شخص رسیاں لے کر جاتا ہے جنگل میں، لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑیاں کاٹ کے واپس آ کے اسے بازار میں بیچ دیتا ہے اور اس سے اپنی حلال روزی کماتا ہے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ شخص کسی سے مانگے۔ اول تو مانگنے سے ہی وہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہ جب ہاتھ اپنا آپ کسی کے آگے پھیلاتے ہیں تو آپ ذلیل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلا شخص دے دے تو اس کی مہربانی، نہ دے تو اس سے بھی زیادہ ذلت ہے کہ آپ نے ہاتھ پھیلایا بھی اور ملا بھی کچھ نہیں۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا بھی اور ملا بھی کچھ نہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ جو شخص مال مانگتا ہے جب کہ اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، وہ اپنے مال میں اضافے کے لیے مال مانگتا ہے، تو وہ آگ کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، اور وہ قیامت والے دن اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ انسان بغیر ضرورت کے مانگے۔ ضرورت بھی ہو تو تب بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کمائے، محنت کرے، کوشش کرے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی دے، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ذی حیات ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ ہمارے رزق کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ہاں اس کے لیے محنت کرنا اور کوشش کرنا فرض ہے۔ جیسے پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں، سارا دن ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور شام کو اپنا پیٹ بھی بھر کر آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی اپنی چونچ میں کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں۔ تو اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ رزق اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اس کو تلاش کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ویسے بھی ہاتھ سے کام کرنا یہ کوئی باعث ذلت نہیں ہے۔ انبیاء ہاتھ سے کام کرتے تھے، حضرت زکریا بڑھئی تھے، حضرت داود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ حضرت داود کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْد، تو زرہیں بنا اور ان زرہوں کی جو کڑیاں ہوں گی ان کا صحیح طرح سے اندازہ لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داود کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، انہیں ایسی ٹیکنالوجی دے دی تھی جس کے ساتھ وہ جنگی لباس یعنی زرہ بختر یہ بناتے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح نے کشتی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں حکم دیا تھا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ تم ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، تو لہٰذا کوئی پیشہ حقیر نہیں ہوتا۔ حلال کمانا باعث عزت ہے اور ہاتھ پھیلانا باعث ذلت ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں لوگوں نے کچھ پیشوں کو عزت والا بنا لیا ہے اور کچھ پیشوں کو ذلت والا بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پہ جو دفتر میں کرسی پر بیٹھا ہے وہ تو عزت والا ہے، اور جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے محنت کر رہا ہے بعض پیشوں کو حقیر سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات یہ جو دفتر میں بیٹھنے والے کلرک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یہ کم کما رہے ہوتے ہیں، اور دہی بلے بیچنے والا زیادہ کما رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دہی بلے بیچنے والے سے پوچھا کہ بھئی تم شام کو اپنا ٹھیلا لگاتے ہو، کتنا کما لیتے ہو؟ کہتا باجی 50,000 روپیہ مہینے کے گھر لے جاتا ہوں، روزانہ کے تقریباً 2,000۔ حالانکہ اس کا ٹھیلا جو تھا وہ عصر سے لے کے وہ رات 10 بجے تک لگاتا تھا۔ تو عام جو دفتروں میں کام کرنے والے کلرک ہیں بعض اوقات ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی، ان کی تنخواہ 20,000 25,000 30,000 ہوتی ہے۔ تو بات ہے الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ حلال کو جو شخص کماتا ہے وہ اللہ کا رزق تلاش کر رہا ہے، وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 543،
حضرت مقداد بن مادی کرب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے اپنی ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر ہی کھایا کرتے تھے۔ یہ ہم ڈیٹیلز آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اگلا باب شروع ہو رہا ہے، باب الکرم والجود والانفاق فی وجوہ الخیر ثقۃ باللہ تعالی، کرم و سخاوت کا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے نیکی کے کاموں پر خرچ کرنے کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو اللہ نعم البدل عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جو اجر دے گا وہ تو ہے ہی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو انسان خرچ کرتا ہے لازماً اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ انسان عام طور پہ اپنے رزق میں اضافے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، تو رزق میں اضافے کی کوشش اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کا سب سے مجرب نسخہ کون سا ہے؟ صدقہ کیجئے، اللہ تعالیٰ لازماً دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات سننے کی نہیں ہے، یہ بات کرنے کی ہے۔ کر کے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے، آج صدقہ دیجئے، آپ دیکھیں گے آپ کے مال میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کیسے آتا ہے، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کو خود اس بات پر یقین آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا طریقہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو کچھ بھی تو اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ وقال اللہ تعالی وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تم جو بھی خرچ کرو گے تو وہ تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خیر کے راستوں کے لیے، کسی غریب کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ لیکن اس کے لیے 2-3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ تم نے وہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، شہرت اور ناموری کے لیے خرچ نہیں کرنا، کیونکہ اگر شہرت اور ناموری یا ریاکاری کے لیے خرچ کیا تو وہ تو الٹا دوزخ کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ جو شخص ریا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو تو بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ جو خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت کی طلب نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے جتنا بھی خرچ کیا اس کی ایک ایک پائی کا اللہ کو علم ہے، اور وہ اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قیامت والے دن جب لوگ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے دنیا میں مال خرچ کیا تھا اللہ اس کا کتنا بڑا اجر دے رہے ہیں، تو وہ تمنا کریں گے کاش ہم نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ ساری باتیں تب انسان تمنا کرے گا جب سارا کچھ دیکھ لے گا۔ آج اگر آپ یہ تمنا کریں تو آج تو آپ کو اس کا فائدہ ہے، لیکن تب جب انسان قیامت کو یہ تمنا کرے گا تو تب یہ تمنا تو آپ کو پتہ ہے بے فائدہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان تمنا کرتا ہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب لا صدق واکن من الصالحین، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کچھ دن مہلت کیوں نہ دی، میں صدقہ کر لیتا اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن موت کے وقت بھی تمنا کرنا بے فائدہ ہے۔ آج ان باتوں پہ غور کیجئے اور آج ان باتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ موت کے وقت تمنا کرنا بھی بے سود اور قیامت کو تمنا کرنا بھی بے سود۔ فَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ حدیث نمبر 544 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے،
ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا، پس وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ دو آدمیوں پہ رشک کرنا جائز ہے۔ حسد کا لفظ جو ہے یہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فلاں پر جو نعمت ہوئی ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، جبکہ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تو نے جو فلاں کو نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو بھی برکت دے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ رشک کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دو آدمیوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، دو آدمیوں کو آئیڈیالائز کیا جا سکتا ہے، آپ انہیں اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ اور یہ دو آدمی کون ہیں؟ پہلا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو حق کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، بلکہ یہاں پہ عربی کے جو لفظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ یہ ہیں رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کو حق کے راستے میں اڑانے کی توفیق دی، ہلاکتہ، وہ اس کو اڑاتا ہے، اللہ کے راستے میں اڑانے کی توفیق عطا کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم سے نوازا، مراد ہے دین کا علم دیا، اور وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ ہم پہلے والا آدمی لے لیتے ہیں، اللہ نے ڈھیر مال اسے عطا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے راستے میں اڑانے کی توفیق بھی دی۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں مال خرچ کرنے کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت اللہ حکم دیتے ہیں کہ مال کو میانہ روی سے کفایت شاری کے ساتھ خرچ کرو، اس میں اسراف نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، لیکن جب اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال فرمائے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ اس کو حق کے راستے میں اڑانے کی توفیق دی، لٹانے کی توفیق دی۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے کھلے دل سے، ڈھیروں ڈھیر، دنیا میں مال خرچ کریں سوچ سمجھ کر۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دنیا میں تو خرچ کرتے ہیں جی، مہینے کا خرچ ہو گیا آپ کا 1 لاکھ 2 لاکھ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتے ہیں تو 10,000 ہی دے کے تو سمجھتے ہیں جی بڑا کمال ہم نے کر دیا، صحیح ہے۔ تو ایسے آدمی پہ رشک کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں مال لٹائے، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیں اور وہ اس کے ساتھ لوگوں کے فیصلے بھی کرے اور لوگوں کو تعلیم بھی دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے، ایسے شخص پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو وہ آدمی ہیں جن پہ رشک کیا جانا چاہیے۔ اب پہلا آدمی جو ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اپنے راستے میں لٹانے کی توفیق دی ہے، ہمارے باب کا تعلق اس آدمی سے ہے، تو لہٰذا جو شخص مال اس نیت سے کماتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا اور اللہ کے راستے میں سے خرچ کروں گا، تو یہ ایسا آدمی ہے جس کو آپ اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا آدمی جس کو قرآن کی تعلیم اللہ نے دے دی ہو، اس کو دین کا فہم عطا فرما دیا ہو، اور وہ اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دے۔ اب قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے۔ انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں، اور انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے، تو لہٰذا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اول تو مال اللہ نے دیا، وہ سارے کا سارا مال لگ جاتا ہے، گھر بڑا بنا لیا، سٹائل آف لائف اونچا کر لیا، اپنے ہوٹلوں میں اڑا دیا یا اور کاموں میں برباد کر لیا۔ دین کے راستے میں خرچ کرنے کی کوئی اللہ ماشاءاللہ کسی کو توفیق ہوتی ہے، ٹھیک۔ نمبر 2 کہ آپ نے قرآن سیکھا اور نبیوں کے وارث بنے اور علم حاصل کیا اور علم دوسروں کو سکھایا۔ آج ہم نے علم کو محدود کر لیا ہے یونیورسٹیز پہ،
اس کے لیے ہماری محنتیں، اس کے لیے ہماری اولادیں، اس کے لیے ہمارا مال، اس کے لیے ہماری کوششیں، دین کے علم بیچارے اب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ دو وہ لوگ ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان دو لوگوں کو سامنے رکھیں اور ان دونوں لوگوں کو سامنے رکھ کے اپنی اولاد کو اس کے لیے تیار کریں۔ حدیث نمبر 545، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال ہی سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ اور خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال تو وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ انسان کے دل میں مال کی محبت موجود ہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفسوں کے اندر لالچ تو ہے ہی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی اس جو مال کی محبت ہے اس کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے اور اس مال کی محبت کو آخرت کی طرف منتقل کرتے، اس مال کی محبت کو آخرت کی طرف منتقل کر دے۔ آخرت کی طرف کیسے منتقل کرے؟ ارے بھئی، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے میرا مال ہو، میرا گھر ہو، میرا اچھا گھر ہو، نہ صرف گھر ہو بلکہ اچھا گھر ہو۔ تو کیا ہمیں آخرت میں اچھا گھر نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں آخرت میں بینک بیلنس نہیں چاہیے؟ تو آخرت کا گھر بھی ہم نے تیار کرنا ہے، آخرت کا بینک بیلنس بھی ہمیں چاہیے۔ تو لہٰذا اس مال کی محبت کو آخرت کی طرف منتقل کر دیں۔ دل میں سوچیں، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دنیا میں بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی میرا گھر بہترین ہونا چاہیے اور آخرت میں بھی میرا بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کے اپنے آخرت کے گھر کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ترغیب دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، بڑے خوبصورت انداز سے دی کہ کس کو اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، وارث کا مال کس کو پسند ہونا ہے؟ ہر ایک کو اپنا ہی مال پسند ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر انسان کا اصل مال تو وہی ہے کہ جو اس نے کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، یا اس نے اللہ کے راستے میں آخرت میں اپنا گھر بنانے کے لیے جمع کروا دیا۔ باقی مال تو سارا وارثوں کا ہے۔ دیکھ لیجئے، انسان جب جاتا ہے اس دنیا سے خالی ہاتھی تو جاتا ہے۔ جو کھا لیا ختم کر لیا، پہن لیا پرانا کر دیا، یا جو آخرت کے گھر کے لیے جمع کروا دیا، باقی مال تو وارثوں کا ہے۔ پھر کیا ہم ساری عمر وارثوں کے مال کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے لینا چاہیے۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو انسان کو یہ شوق ہوتا ہے، اچھا جی میں بچوں کے لیے گھر بنا لوں، ارے بھی جس اللہ نے آپ کو گھر دیا تھا وہ اللہ آپ کے بچوں کو کیوں نہ دے گا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا وہ آپ کی اولاد کو کیوں نہ دے گا؟ وہ بھی آپ کی اولاد کو بھی دے گا۔ تو لہٰذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا مال وہ ہے، میں نے کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، یا پھر میں نے اللہ کے راستے میں آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لیا، آخرت کا گھر بنا لیا میں نے، ٹھیک ہے؟ باقی سارا مال تو وارثوں کا ہے۔ حدیث نمبر 547، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہ کہا ہو۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب آپ لوگوں کو تلقین فرما رہے ہیں تو آپ کا عمل اب کیسا ہوتا تھا؟ تو حضرت جابر کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جب بھی سوال کیا گیا آپ نے یا تو دے دیا یا خاموش رہے، نہ کبھی نہیں کہا، نہ کبھی نہیں کہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے دے دیا اور یا پھر خاموش رہے، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو وعدہ فرما لیتے۔ اب ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس بحرین کا مال آئے گا تو تم تب آنا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ اس وقت نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا پھر ابو بکر سے لے لینا، وعدہ فرما لیتے۔ پھر حضرت ابو بکر نے ان کو وہ مال دیا اور گن کر دیا
ٹھیک ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات مانگا گیا، آپ نے ادھار لے کے دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے مال مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، آپ نے ادھار لیا کسی سے. 2 وسق غلہ ان کو ادھار لے کے دیا. ایک وسق میں 4 من ہوتے ہیں، یعنی انہیں 8 من ادھار لے کے دیے. ہم تو کسی کو دیتے ہیں، کسی کو 10 روپے پکڑا دیے، کسی کو 20 روپے دے دیے، کسی کو 100 روپے دے دیا، اور کسی کو اگر ہم 2000 دے دیں یا 1000 دے دیں تو ہم سمجھتے ہیں جس پر تو بہت احسان میں نے کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 وسق غلہ ادھار لے کے دیا. ٹھیک ہے جی. 2 وسق غلہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 8 من کا ہوتا ہے، ایک وسق میں 4 من ہوتے ہیں. اور پھر جو میں آپ کو آگے بات بتاؤں گی وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے حیران کرنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کا ادھار واپس کیا تو انہیں 4 وسق واپس کیا اور ان سے کہا 2 وسق تمہارا ادھار ہے اور 2 وسق تمہارے لیے زائد ہے، کیونکہ تم نے، ظاہر ہے اس وقت آپ کے پاس نہیں تھا، اس نے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ادائیگی کی، 2 وسق ادھار لیا اور 4 وسق کی ادائیگی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مانگتا، آپ کے پاس ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو وعدہ فرما لیتے، کئی دفعہ قرض لے کے دے دیتے. اب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے کپڑا بن کر دیا. اس دور میں کپڑا عورتیں گھروں میں بنا کرتی تھیں، چرخہ چلاتی اور چرخہ چلانے کے ساتھ پہلے دھاگا بنتی اور دھاگا بننے کے بعد پھر اپنے گھر میں کپڑا بنتی. تب ٹیکسٹائل ملیں تو نہیں ہوتی تھیں. تو ایک عورت نے اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک چادر بن کے دی اور ساتھ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کے لیے بنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور آپ نے اسے تہبند کے طور پر پہن لیا. اب تہبند کے طور پر آپ نے پہننے کے بعد آپ مسجد میں تھے تو ایک اور صحابی نے آپ سے کہا یا رسول اللہ کتنی یہ خوبصورت چادر ہے، یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجیے. یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجیے، کتنی خوبصورت چادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر چلے گئے اور آپ نے جا کے چادر اتاری، وہ والی اپنی پہلے والی چادر پہنی اور لا کے ان کو دے دی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، آپ نے پہنی بھی تھی. اب جب آپ گئے ہیں اپنے گھر کے اندر تاکہ چادر اتار کے تو دوسری تبدیل کر کے آئیں تو تب ان کو دیں، تو صحابہ نے ان صحابی سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول نہ نہیں کرتے اور آپ کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی تو تم نے کیوں ان سے مانگی؟ وہ کہنے لگے اس چادر کو میں اپنا کفن بناؤں گا، کیونکہ یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہو گئی ہے، آپ کے جسم کی برکت اس کو لگ گئی ہے، تو میں نے یہ چادر آپ سے اس لیے مانگی ہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا. یہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، مانگنے والے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے. تو بہرحال بتانا میں نے آپ کو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی استعمال کی چیز بھی اگلے کو دے دیا کرتے تھے. ذرا سوچنا چاہیے ہمیں بھی کہ کیا ہمارا بھی اللہ کے راستے میں کسی کو دینے کا یہی معاملہ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہمارے تو کپڑے پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا ہم کسی کو دے دیں. ہمارے کھانے بس جاتے ہیں، ہمارے کپڑوں کو ٹڈیاں ٹک جاتی ہیں، لیکن ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کی چیز جو آپ نے پہنی ہوئی ہے وہ بھی اتار کے کسی کو دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سخاوت کی آپ کو 2-3 مثالیں دینا چاہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ سخی. رمضان آتا تو تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے، تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے. اب یہ جو ہوا چلتی ہے آپ یہ دیکھیے، یہ نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ مالدار کو دیکھتی ہے، نہ غریب کو دیکھتی ہے، نہ امیر، نہ بیمار کو دیکھتی ہے، نہ صحت مند کو دیکھتی ہے. یہ ہر ایک کو ہی فائدہ پہنچاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں
تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ اسی طرح آپ سے کسی نے مانگا تو میں نے آپ کو بتایا، اپنے تن کا کپڑا بھی اتار کے دے دیا، کبھی وعدہ کر لیا، کبھی ادھار لے کے دے دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اتنا دیتے تھے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں جیسے ان کو فقر کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 100 جانور دیے، پھر 100 جانور دیے، پھر 100 جانور دیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے دیے۔ اس وقت صفوان بن امیہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے رہے یہاں تک کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ خود صفوان بن امیہ کہتے ہیں اس وقت مجھے آپ سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، یہاں تک کہ آپ مجھے دیتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ بن گئے، اور پھر انہوں نے اسلام بھی قبول فرما لیا۔ ٹھیک ہے جی، تو 100 اونٹ ایک دفعہ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، 300 جانور دے دیے، تھوڑے نہیں زیادہ۔ حدیث نمبر 548 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے، ہلاک کر دے۔ یعنی روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دونوں فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ کیا آواز لگاتے ہیں؟ پہلا فرشتہ آواز لگا رہا ہوتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے، اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ ایک کے بدلے میں 10 کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کے بارے میں کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کا بدلہ 10 نیکیاں، یہ تو منیمم ہے۔ لیکن جو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مثال بیان کی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک دانہ بوتا ہے، اس دانے سے 7 سٹے اگتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور جب آپ 7 سٹوں میں 100 دانے ہیں تو مراد کیا ہے، 700 دانے ایک دانے سے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا 10 گنا تو لازماً اللہ دیتے ہیں، 700 گنا اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں دی ہے 700 گنا کی مثال دی ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی 700 گنا سے زیادہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلا فرشتہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اب جو وہ مال خرچ کر رہا ہے وہ یا تو زکوٰۃ ہوگی یا صدقہ ہوگا یا وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہوگا، کیونکہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر والوں پہ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ مہمانوں پہ خرچ کرتا ہے یا غربا اور یتامہ پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں اپنا ہاتھ بند کر لیتا ہے اللہ اس کا مال برباد کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ کے مال برباد کرنے کے 100 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہی ہے، دیکھیں جی چوری ہو گیا، آگ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی جی کیس بن گیا، ایک بیماری آ جاتی ہے آج کل لاکھوں اس پہ لگ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس پہ لاکھوں لگ جاتے ہیں، کوئی پریشانی گھر میں آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے مال کو برباد کرنے کا طریقہ ایک نہیں ہے، بے شمار طریقے ہیں۔ آپ نے جو مال اپنی دکان میں رکھا ہوا تھا اس مال کی قیمتیں گر گئیں، حکومت نے اوپر ڈھیر ٹیکس لگا دیا، اتنی پابندیاں لگا دیں کہ آپ کا کاروبار بالکل بیٹھ گیا۔ تو یہ بہت سے طریقے ہیں جن کے ساتھ آپ کے مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، مال برباد ہو جاتا ہے۔ اور اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان نے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا ہوتا، اپنا ہاتھ یوں بند کر کے رکھا ہوتا ہے اور اسے اس فرشتے کی بد دعا لگی ہوتی ہے
کہ جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کا مال برباد کر دے۔ اب مال برباد کرنے سے مراد ایک تو مال برباد ہونا ہے، وہ تو آپ کو سمجھ آ گئی، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ لفظ یہ ہیں اللہم آت ممسکن تلفن، اللہ جو تیرے راستے میں ہاتھ روکتا ہے اس کو برباد کرتے ہو، تو یہ بربادی مال کی بھی ہو سکتی ہے، یہ بربادی اس کی اپنی بھی ہو سکتی ہے، اس کو خود کوئی مصیبت پیش آ جائے، اور یہ نتیجہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں مال نہ خرچ کرنے کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم